فرضی حکایت کسی نے میرے پاس سینڈ کی ہے، حالانکہ وہ ہے تو فرضی، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور دکھائی دیتی ہے کہ سپر پاور کون؟ مسجد کے سیکرٹری کی ملاقات ایک شیطان سے ہو جاتی ہے۔ شیطان نے کہا کہ سپر پاور میں، مسجد کے سیکرٹری نے کہا کہ سپر پاور میں، شیطان نے کہا کہ میں سپر پاور اس لیے ہوں کہ میں نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ تو مسجد کا سیکرٹری بولا اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ ہم بھی تو نائبین رسول، اماموں کو، علماء کو ایک پروپوگنڈا کے ذریعے مسجد سے نکال دیتے ہیں، یہ آپ کی کون سی طاقتور چیز ہے، پاورفل بات ہے؟ شیطان نے کہا میں لوگوں کو بہکاتا ہوں، ورغلاتا ہوں اور انہیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو مسجد کے سیکرٹری نے کہا کہ ہم بھی تو مسجد کے امام کو چین سے نہیں رہنے دیتے، اور اس کو سکون کہاں سے آئے؟ ہم تنخواہ بھی اس کو اتنی نہیں دیتے کہ اسے چین آ جائے، قرار آ جائے، وہ بے قرار رہتا ہے۔ ہم تنخواہ کبھی کاٹ لیتے ہیں، کبھی ہم اس پر کاہلی کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی ہم اسے سست کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو زیادہ بولنے والا کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم اس کو پولیٹیکل آدمی کہہ دیتے ہیں، یعنی ہم بھی اس کو چین سے نہیں رہنے دیتے۔ اور اس نے کہا سیکرٹری نے، شیطان تو کبھی کبھی لوگوں کو سلا دیتا ہے، ہم تو مسجد کے امام کو کبھی چین سے سونے بھی نہیں دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا ایک مولوی کے پیچھے ہم 70 شیاطینوں کو لگا دیتے ہیں اور اس کو اچھے کام کرنے سے روکتے ہیں۔ تو سیکرٹری بولا دیکھا پکڑی گئی تمہاری کمزوری، بولے ڈوب مرو شرم کرو، بولے تم 70 شیاطین مل کر ایک مولوی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اور یہاں تو ہم جیسا ایک سیکرٹری 70 مولویوں کے لیے کافی ہوتا ہے، 70 مولویوں کے لیے کافی ہوتا ہے، انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں کم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شیطان نے جب اتنا سنا تو خاموش ہو گیا۔ شیطان جب خاموش ہوا تو سیکرٹری پجامہ اونچا کر کے ناچنے لگے۔ مسجد کے امام صاحب کی نظر پڑ گئی، مسجد کے امام صاحب نے ناچنے سے منع فرما دیا۔ تو سیکرٹری صاحب بولے تم سے اراکین کمیٹی سے بات کرنے کا طریقہ یاد نہیں ہے؟ تم کیا جانو؟ جتنا تم پڑھے لکھے ہو اس سے کہیں زیادہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے شیطان کو خاموش کر دیا ہے، یعنی شیطان کو ہرا دیا ہے، تم مجھ سے بات کرتے ہو۔ اب جو ہے اس نے کہا سیکرٹری نے کہ تم ہماری مسجد کے لائق نہیں ہو، اس لیے تم اپنا استعفیٰ لو اور سامان باندھو چلے جاؤ۔ ہمیں ایسے امام کی ضرورت نہیں ہے جو مسجد کے اراکین اور کمیٹی کے اوپر انگشت نمائی کرے، انہیں روکے۔ مسجد کے امام صاحب نے اپنا سامان باندھا اور باندھتے ہوئے دل میں یہ نیت کر لی کہ آنے والی اولاد کو میں کبھی مولوی نہیں بناؤں گا، میں مسجد کا امام نہیں بناؤں گا، تاکہ اس کو یہ ذلت اٹھانی نہ پڑے۔ علم دین تو ضرور سکھاؤں گا لیکن میں اسے مسجد کا امام نہیں بناؤں گا۔ جب اتنا شیطان نے دیکھا کہ امام صاحب کی نیت کے اندر اس نے کیا معاملہ پیدا کر دیا تو وہ سیکرٹری کے قدموں میں آ گیا، کہا مان گئے گرو تم ہم سے بڑے ہو، جو کام ہم نہیں کر پاتے وہ تم کر دیا کرتے ہو، اور ہم تو پیدا ہونے کے بعد بچے کو علم دین سے روکتے ہیں، تم نے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کی سیٹنگ بٹھا دی ہے کہ مولوی صاحب نے قسم کھا لی کہ اب میں اپنے بچے کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو معاملہ یہ ہے جگہ جگہ کا کہ لوگ ایسے بھی کچھ پائے جاتے ہیں، میں تمام سیکرٹری اور صدروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے صدر اور سیکرٹری ہیں جو بالکل امام کو اپنے باپ کا غلام سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ حاکم سمجھتے ہیں، اور ان پر ہر ایک چیز میں ان پر تنقید کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے قوم پیسہ دینے کے لیے تیار رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ قوم مسلم بالکل جو ہے پریشان کرتی ہو، لیکن کچھ ایسے کمیٹی کے اندر ممبران ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں بالکل پیسہ کھینچ کے دیا جائے، تنخواہ روک کے دی جائے، پریشان کیا جائے۔ رمضان کے نذرانے ہوتے ہیں، عوام چاہتی ہے ہمارے امام کا دل خوش ہو جائے، حافظ صاحب خوش ہو جائیں، اچھا دینا چاہتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا دل دکھتا ہے، ان کے دل کے اندر درد اٹھا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ علماء کی قدر کریں، اماموں کی قدر کریں۔ ابھی آپ نے عید کے بعد سے دیکھا اتنے رد و بدل ہوئے، اتنے ٹرانسفر ہوئے علماء کے، کوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کیا عوام خراب ہے یا علماء خراب ہیں؟
امام بیکار ہے یا عوام بیکار ہے، غلطی کس کی ہے؟ آخر اماموں کی ہے یا عوام کی ہے؟ اس بات کو سوچنا ہے۔ ایک گاؤں میں ہمارا گزر ہوا، پروگرام کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں بتایا کہ حضرت یہاں امام جو ہے زیادہ سے زیادہ 2 یا 2.5 مہینہ نکالتا ہے، 2-2.5 مہینے کے اندر اس کو بدل دیا جاتا ہے، اور یہاں سال میں کئی امام بدل دیے جاتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو سمجھایا اور میں نے بتایا اچھا ایک آپ بات بتائیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی ہوئی، نکاح کے بعد 2 مہینے دلہن اس کے نکاح میں رہی، 2 مہینے کے بعد لڑکے نے اس کو طلاق دے دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ لڑکی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا فالٹ پکڑا ہوگا یا اس کا کریکٹر خراب ہوگا، اس لیے اس نے 2 مہینے کے اندر طلاق دے دیا۔ اب اس کا دوسرا نکاح ہوتا ہے، دوسرا نکاح جب ہوا تو اس نے اس دلہن کو 2.5 مہینہ رکھا اور 2.5 مہینے کے بعد اس کو طلاق دے دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، اس لیے اس نے اس کو طلاق دے دیا۔ اس نے تیسرا نکاح کیا، اور جب تیسرا نکاح کیا تو اس کو 3 مہینے رکھا اور 3 مہینے کے بعد اس کو طلاق دے دی۔ لوگوں نے سمجھا ہو سکتا ہے اس دلہن کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوگی جس کی بنیاد پر اس لڑکے نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اب اس نے چوتھا نکاح کیا، جب چوتھا نکاح کیا تو جب چوتھا نکاح کرنے کے بعد 2.5 مہینہ اس کو نکاح میں رکھنے کے بعد جب اس کو اس نے طلاق دی تو لوگوں نے اب کہا کہ اب غلطی لڑکی کی نہیں ہے، اب غلطی لڑکے کی ہے۔ بولے چلو ہم نے مان لیا ایک دلہن خراب تھی، دوسری خراب تھی، تیسری میں کمی تھی، چوتھی میں بھی کوئی کمی آ گئی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں ٹھیک تھیں لیکن دلہا ہی خراب تھا، لڑکے کے اندر ہی کمی تھی، لڑکے کے اندر ہی کوئی نہ کوئی فالٹ تھا جس کی بنیاد پر وہ ان کو طلاقیں دے رہا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چلو ایک امام خراب تھا، دوسرا خراب تھا، تیسرا خراب تھا، چوتھا خراب تھا، 5واں خراب تھا، 6واں خراب تھا، سارے کے سارے امام ہی خراب ہوتے ہیں؟ کیا سب کے اندر ہی غلطیاں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو اچھا ہو؟ تو میں کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں عوام کے اندر بھی کمیاں ہوتی ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ایسے خرافاتی تچھ اور چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو علماء ائمہ کو پریشان اور مدرسین کو پریشان کرنے کی انہوں نے قسم کھا رکھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں کہوں گا کہ یا تو آپ جب علماء سے اتنی نفرت کرتے ہو تو آپ وصیت کر کے مرو کہ کوئی مولوی ہماری فاتحہ میں نہیں آئے، 10ویں میں نہیں آئے، تیجے میں نہیں آئے، ہماری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے۔ اگر آپ کو اتنی نفرت مولویوں سے ہے اور اتنا بغض ان سے آپ رکھا کرتے ہو اور انہیں غلام سمجھا کرتے ہو تو اس طرح کی وصیت کر کے مرنا۔ لیکن میں کہوں گا مولوی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، نکاح مولوی پڑھائے، کان میں اذان مولوی کہے، تمہارے گھر فاتحہ خوانی مولوی دے، جب تمہارے باپ کا انتقال ہو تم دعائیں نہیں کرتے ہو، مولوی دعائیں کرتا ہے۔ ہر ایک وہ جملہ جو اس کی صلاحیت میں ہو تمام کا تمام صرف کر دیتا ہے، اور وہ جنتی لباس، جنتی ہوائیں، جنتی غذائیں، تمام جنتی میوہ اور تمام جنتی لوازمات کے لیے وہ مرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ مولوی کا ایک صبر ہوتا ہے۔ کس کس کی نظر کو دیکھیں، سب کی نظر میں رہتے ہیں، قسمت بھی کچھ ایسی ہے کہ گھر سے باہر رہتے ہیں۔ تو علماء کی، ائمہ کی آپ قدر کریں، معقول تنخواہ دیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اس کا اجر انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی